جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ، کہ جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ حضور السلام علیکم، دیکھتے ہی دیکھتے 10 رمضان آ گئی آج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، اور اب اگلا جمعۃ المبارک جو ہوگا وہ عشرہ مغفرت کا ہوگا، جی عشرہ رحمت کا نہیں ہوگا۔ جی تو آخری ساعتیں ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں تو ختم ہو چکا عشرہ رحمت، وہاں 11ویں رمضان شروع ہو گئی یا ہونے والی اور ہے۔ یہ تجربہ ہے آپ کا بھی ہوگا کہ 10 کے بعد پھر اسپیڈ بڑھ جاتی جی ہے۔ جی 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 بس جو صحیح بات ہے، سابقہ تجربات تو یہی ہے، اللہ جانے دفعہ کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے کہ شروع کے 7-8-10 دن ہو جائیں، اس کے بعد تو پھر جی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات آمین آمین فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہیں، آپ اپنے کامنٹس یا سوالات بھی بھیج سکتے ہیں ٹویٹر پہ، کوشش کریں گے وقت جتنا ہوا شامل کریں۔ سرگودا سے پوچھا یہ سوال، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سسرال میں میری کوئی جگہ نہیں، میری کوئی سنتا نہیں، میری ساس اور ایک نند ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو کہا جاتا ہے جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے تو نحوست ساتھ لے کر آئی ہے۔ شوہر اچھے ہیں لیکن ماں اور بہن کی باتوں سے ان کا رویہ مجھ سے بہت خراب ہو جاتا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ کیا کریں؟ میں تو افسوس کریں، میں تو کہ یہ عجیب صورت حال ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے، مجھے دہراتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نحوست، اور افسوس کی بات ہے کہ بات تو یہ سچ ہے، ایسا ہوتا تو ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے مشاہدے میں بات کہ یہ ہوتا تو ہے، کہ یہ آئیے تب سے ہی ہونا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، اب یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی دل کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے صرف لکھا ہوا پڑھا ہے، اب کیا سچویشن ہے ہمیں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم دونوں رخ پر بات کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی جگہ نہیں بنتی، آپ کی کوئی نہیں سنتا، تو میری بہن آپ نے جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے کچھ سنانے کی کوشش کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ساس اگر ایک بات کہتی تو آپ 10 باتیں جواب میں کہتی ہیں، یا نند نے کوئی ایسی بات کر دی اور آپ نے جواباً 15 باتیں کر دیں، اس نے ہلکی سی بات کی آپ نے بھاری باتیں کر دی۔ ایسا اگر کریں گی تو کبھی بھی جگہ نہیں بنے گی اور کبھی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بات، سخت بات بھی نا آپ نرم طریقے سے کرتے ہیں، اگلا بندہ سننے پر مجبور ہوتا ہے، اور بعض اوقات نرم بات بھی آپ سخت طریقے سے کرتے ہیں تو جس بندے نے سننی ہوتی ہے نا وہ اس وقت بھی نہیں سنتا۔ ایسا ہے تو میری بہن اپنا رویہ درست کیجیے، پھر کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب دوسرے رخ پر آ جائیے، جو ان کی ساس ہے، یا اللہ رب العالمین نے جن کو بھی خواتین کو، ہماری ماؤں کو ساس بنایا ہے اور جن کو نند بنایا ہے، تو آپ یہ سوچیں میری بہن کہ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر میں ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو آپ برداشت کرتی، آپ روتی، آپ میسیج کرتی، آپ فون کرتی، ادھر ادھر جاتی کہ کوئی وظیفہ دو پڑھنے کے لیے، میری بیٹی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، کون ہے؟ بہو کو جب تک بیٹی نہیں سمجھیں گی نا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور نند جب تک بھابھی کو بہن نہیں سمجھے گی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی غلطیوں پر بجائے اس کے کہ اسے کوسا جائے، جس طرح اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے نا اس طرح اپنی بہو کو سمجھائیں اکیلے میں۔ کیسے نہیں سمجھے گی؟ محبتوں کو فروغ دیں، نفرتوں کو پروان نہ چڑھائیں، ورنہ گھر کبھی سکھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ معذرت کے ساتھ میں کہوں کہ نحوست، منحوس نہ کوئی دن ہوتا ہے اور منحوس کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں صرف اوپر کا ترجمہ عرض کروں گا ایک حصے کا، کہ بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے، وہ منحوس کیسے ہوگا؟ تو ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس پیدا نہیں فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ بے برکتی ہے یا کچھ پریشانیاں ہیں تو پھر آپ یہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں یا آپ اپنی اولاد کو دیکھیں، ایسا نہ کریں۔ منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ذرا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گھر میں بے برکتی کیوں ہے، گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں، یا گھر میں آئے دن کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں۔ اپنے آپ پر غور کریں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ میری بہن، میں یہ جو وظیفہ کر رہا ہوں یہ تمام بہنوں کے لیے جن کے ساتھ ایسی سچویشن ہے
اور میں شوہر سے بھی کہوں گا کہ آپ یک طرفہ بات نہ سنیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماں کو جواب دیں, نہیں بالکل نہیں. آپ ان کی بات سنیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط بات کر رہی ہیں تو برائے کرم درمیان میں برج بننے کی کوشش کریں, اور آپ کسی کی باتوں میں آ کر کسی کا حق نہ ماریں. نہ بیوی کی باتوں میں آئے اس معاملے میں, نہ اپنی ماں کی باتوں میں آئے. اب میں وظیفہ جو عرض کر رہا ہوں یہ بڑا عجیب و غریب وظیفہ ہے. اچھا. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. وہ کیا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی نا, تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں ڈال دیا. وہاں سے ایک بڑی نہر گزرتی تھی جو فرعون کے دربار سے گزرتی تھی, اور وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. صندوق آیا, اس نے کھولنے کا حکم دیا, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ہم نے تجھ میں محبت پیدا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا محبت کرتا تھا. فرعون نے پہلی نظر ڈالی تو محبت سے بے قرار ہو گیا, اور پھر فرمایا کہ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ, تجھے اس نے رکھا کہ جو ہمارا بھی دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے. اس کے دل میں محبت پیدا فرمائی. جو رب دشمن کے دل میں محبت پیدا فرما سکتا ہے وہ اپنوں کے دل میں محبت پیدا کیوں نہیں فرما سکتا؟ یہ تو آپ کے اپنے ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے 39 اس کا ایک حصہ ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں, جے نماز پر بیٹھ کر, ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنا حال سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف. ٹھیک ہے, کیا کہنا ہے؟ نمازوں کی پابندی رکھیں, اپنا رویہ مزید اچھا کر لیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے. میں ازراہ مذاہب عرض کروں کہ ایک خاتون کسی عالم دین کے پاس آئیں تو کہا کہ تعویذ دیں, میرا شوہر بہت بدتمیزی کرتا ہے. اچھا. تو انہوں نے کچھ دیا, کہا کہ اپنے منہ میں رکھ لو, جب بھی شوہر کچھ کہے منہ میں رکھ لو. تو بعد میں کیا ہوا کہ آئی کہ بالکل معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے حضرت, بالکل. بولا اچھا, تو بولا کیا ہوا؟ بولا وہ کہتے رہے, میں نے خاموش رہی, منہ میں رکھا ہوا تھا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ خود خاموش ہو گئے, اب محبت پیدا ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ یا معز, یا اللہ معز, یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, عزت دینے والا. عزت دینے والا وہی ہے, اور وہ عزت ڈال دے کسی کے دل میں, کوئی مائی کا لال عزت نکال نہیں سکتا. یا معز یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں آپ. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ. ہمارے پاس کچھ سوالات اب وہ وائس نوٹ کی صورت میں آنا بھی شروع ہوئے ہیں, تو وہ یعنی آ رہے ہیں مسلسل, وہ کل چلاتے ہیں انشاءاللہ. وہ وسوسوں سے متعلق ایک کام کیجیے گا کہ کل پہلے ہم وہ کر لیں گے, اور پھر یہ تحریری سوال لے لیں گے. کل یہ ترتیب کر لیں گے, پہلے وہ وائس نوٹ چلا دیں گے اور پھر یہ تحریری سوال کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش. آتے ہیں وقفے کے بعد, مجھے نعت خواں حضرات نظر آ رہے ہیں. نعتیہ مقابلہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ.